اے ساری دنیا ایک پاسے ہوئے، ایک پاسے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ اپنے ماں باپ نالوں، اپنی اولاد نالوں، اپنے بہنوں بھائیاں نالوں، اپنے رشتہ داراں نالوں، اپنی برادری نالوں، اپنے خاندان نالوں، اپنے مال و متاع نالوں، ساری دنیا نالوں جب تک زیادہ محبت میرے نال نہیں کرے گا، میں محمد اس بات کا اعلان کر رہا اس وقت تک کوئی تواڈے وچوں مومن نہیں ہو سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وأزواجه أمهاتهم سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔
صاحبو عزیز ساتھیو، میں ایک بات محسوس کیتی ہے کہ میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا نام لیا تے اکثر لوگاں دے ہونٹ بھی حرکت وچ نہیں آئے، یا تے او مسئلے تو بے خبر نے یا پھر سستی دا شکار نے۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا او دے تے لعنتاں برسدیاں نے، لعنتی ہو جاندا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس بندے دا نک خاک آلودہ ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے، جیڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا۔ تسی سارے تھے اللہ دی رحمت حاصل کرنا آئے ہو، کوئی بھی تواڈے چو لعنتاں لین واسطے نہیں آیا، تے پھر تواڈیاں زباناں خاموش رہن تے اے بڑے ہی افسوس دی بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تسا میرے واسطے نہیں پڑھنا، اپنے واسطے پڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جڑا میرے تے ایک دفعہ درود پڑھ دے، 4 فضیلتاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے او دے بارے بیان فرمائیاں نے۔ فرمایا اللہ او دے تے 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماندے۔ ایک دفعہ درود پڑھنے والے تے کتنیاں رحمتاں؟ ذرا تسا میرے نال بولنا انشاءاللہ، کتنیاں رحمتاں؟ 10 رحمتاں۔ آپ نے فرمایا جڑا ایک دفعہ میرے تے درود پڑھ دے، اللہ او دے 10 گناہ معاف فرماندے نے۔ جڑا ایک دفعہ میرے تے درود پڑھ دے، اللہ او دے نامہ اعمال وچ 10 نیکیاں درج فرما دیندے نے۔ اور چوتھی بات، جڑا ایک دفعہ میرے تے درود پڑھ دے، اللہ او دے 10 درجے بلند فرما دیندے ہیں۔ ہن تساں یہ 4 فضیلتاں حاصل کرنیاں نے، رحمت بھی اللہ دی لینی ہے، اور درجات دی بلندی بھی لینی ہے، نیکیاں بھی لینیاں نے، تے گناہ بھی بخشوانے نے۔ تے پھر ہن دوبارہ تے نہیں نا تانوں یاد کروانا پائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھنا آج دی اس ختم نبوت کانفرنس دے وچوں اگر اے ہی پیغام تسی اپنے دل و دماغ وچ بٹھا کے لے جاؤ اور اے دے تے ہمیشہ واسطے عمل پیرا ہو جاؤ، تے انشاءاللہ تواڈے آن دا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھنا ہے، مسنون پڑھنا ہے، تے کثرت نال پڑھنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگاں دا خیال ہوندا ہے کہ مولوی سبحان اللہ کو آندے نے، درود پڑھواندے نے اس واسطے کہ انہاں دی تقریر نہیں پھبدی، پر یار میں انہاں مولویاں چوں نہیں جے، جڑے مینوں بلان والے نے اے بھی جانتے نے کہ تسی ایک وار بھی سبحان اللہ نہ آکھو گے، میں تانوں ایک وار بھی نہیں آکھنا کہ کہو سبحان اللہ۔ یہ تساں کہنا تے اپنے لئی کہنا، میں نہیں تواڈے کول کہہ لوانا، لیکن درود دی میں تلقین اس واسطے کرنا، میں چاہنا میں جو ایڈی دوروں سفر کر کے آیا تے رب دی رحمت لین آیا، تے تسی بھی آئے بیٹھے ہو کادے واسطے؟ رب دی رحمت لین۔ تے جے اسی لعنتاں ہی لے کے پلٹ جائیے تے کی فائدہ ساڈے آؤن دا؟ اس واسطے میرے بھائیو، یہ درود اللہ رب العالمین دا حکم سمجھ گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا حکم سمجھ گئے، اور اینو عبادت سمجھ کے پڑھو، تے اپنے واسطے پڑھو، رب دی رضا لئی پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں جو آیت مبارکہ تواڈے سامنے آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے، یہ دے تحت جیڑی بات میں آج دے اس پروگرام ختم نبوت کانفرنس دے اندر تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، وہ اے ہے کہ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے اوپر کچھ حقوق نے، اور اسی سارے میرے پیغمبر دے کون ہاں؟ جیڑا ہے وہ تو بولے ہاں، سارے ہی ہیں نا۔ جیڑا نہیں بولدا وہ دا مطلب ہے وہ نبی پاک دا امتی نہیں۔ سارے بولو ہاں اسی نبی پاک دے کی ہاں؟ امتی ہاں۔ ساڈے ذمے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کچھ حقوق نے، انہاں وچوں سب تو پہلا حق ہے کہ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آندا جائے کہ آپ اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، سچے پیغمبر نے، سچے رسول نے۔ دوسرا حق ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جدو نبوت دا ایمان لے آنا ہے تے نال اے بھی ایمان لے آندا جائے کہ آپ خاتم النبیین پیغمبر نے، آخری نبی نے، آخری رسول نے۔ آپ تو بعد قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول اس کائنات وچ آنا نہیں۔ جیڑا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوئے گا، کذاب ہوئے گا، دجال ہوئے گا، فراڈیا ہوئے گا، بے ایمان ہوئے گا، کافر ہوئے گا، مرتد ہوئے گا۔ اور نبی ہونا تے دور دی گل ہے، او مسلمان بھی بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ جیڑا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد قیامت تک کسے اور نبی دے آن دا قائل ہے یا سمجھدا ہے کہ آ سکتا ہے نبی، اور بندہ مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ ہو سکتا ہے کسے دے ذہن وچ ہوے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تے قرب قیامت آنا ہے، اور بھی تے اللہ دے نبی نے صحیح بخاری دے اندر لکھے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آن گے، اپنی نبوت دا اعلان نہیں کرن گے، آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا پرچار کرن گے، لوکاں نو آپ دی نبوت وال بلان گے۔ ایدہ مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا پر بحثیت نبی نہیں ہونا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے امتی دی حیثیت نہ لانا۔ اس واسطے اے بات تسی اکھاں بند کر کے دیتے یقین کرو کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد قیامت تک کوئی نبی تے کوئی رسول نہیں ہونا۔ آپ علیہ السلام دا حق ہے کہ آپ نو نبی اور رسول منے آ جائے تے آخری نبی تے آخری رسول منے آ جائے۔ پھر اس تو بعد میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اے بھی حق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کیتی جائے، آپ علیہ السلام نال پیار کیتا جائے، لیکن اس محبت اور پیار دے باب دے اندر اے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دا حق ہے کہ میرے پیغمبر نال محبت تے پیار ساری کائنات تو ود کے کیتا جائے۔ ایک پاسے ساری کائنات ہوئے رب کائنات تو بعد، ایک پاسے ساری کائنات ہوئے عرش والے رب تو بعد، او دے اندر ساری دنیا دے رشتہ دار، عزیز و اقارب، برادری، خاندان، مال و متاع، دوست یار، سجن بیلی، یہ سارا کچھ ایک پاسے ہوئے۔ ایک پاسے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون، آپ دا امت دے اوپر حق کے وے کہ آپ نال محبت کیتی جائے، ساری کائنات تو ود کے کیتی جائے، ساری کائنات تو ود کے میرے پیغمبر نال پیار کیتا جائے۔ اگر کوئی میرے نبی نال محبت دا دعویٰ رکھ دے لیکن ساری کائنات تو ود کے محبت نہیں کردا، ساری کائنات تو ود کے میرے نبی نال پیار نہیں کردا، یاد رکھو میں صاف لفظاں دے اندر یہ بات کہنا چاہنا، او بندہ مومن تے مسلمان ہو سکدا نہیں جے ہو سکدا۔ مومن تے مسلمان ہوئیے جیڑا میرے نبی علیہ السلام نال محبت کر دے تے ساری کائنات تو ود کے کر دے، اور ایدی دلیل اللہ دا قرآن ہے، دلیل میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے۔ آؤ میں تمہیں قرآن سناواں اور اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمان سناواں، سنو گے انشاءاللہ، جاگ کے سنو گے انشاءاللہ،
توجہ نال سنو گے، میں 550 کلومیٹر سفر کر کے آیا تے جے تسی سجے کھبے ہی ویکھنا ہے تے پھر میرے آن دا کی فائدہ؟ تھوڑی جی توجہ فرماؤ، اینا ہی سفر کر کے میں واپس بھی جانا ہے، اس واسطے تھوڑی توجہ فرماؤ۔ رب دا قرآن کی اعلان کر دے، مولا فرماندے جیڑی میں آج شروع دے اندر پڑھی ہے، اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اینا کو جڑا ٹکڑا ہے نا اس آیت دا، اے دا ترجمہ کی ہے، اے دا ترجمہ میں مختلف انداز تواڈے سامنے رکھنا، ترجمہ لفظی ترجمہ فرمایا النبی اللہ دے پیغمبر جناب محمد، گاج کے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنانو اونا دیا جانا نالوں میں زیادہ محبوب نے، میرے پیغمبر علیہ السلام ایمان والیانو اونا دیا جانا نالوں میں زیادہ عزیز نے، میرے پیغمبر علیہ السلام ایمان والیانو اونا دیا جانا نالوں بھی زیادہ پیارے نے۔ ایک تے لفظی معنی ایدہ ایوے، دوسرا محاورتاً معنی بھی ایدہ سمجھ لو، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا مومن اوے کہ جنوں ساری کائنات نالوں ود کے حتیٰ کہ اپنی جان تو بھی ود کے محبت تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ایمان والا اوے، مومن اوے کہ جیڑا میرے نبی علیہ السلام اپنی جان تو بھی ود کے محبت کر دے، اپنی جان تو بھی ود کے پیار کر دے۔ اور اے جیڑا معنی میں تواڈے سامنے کیتا ہے نا، اے معنی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آپ بیان فرما گئے ہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمان صحیح البخاری دی روایت ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بڑی معروف تے مشہور روایت ہے، سکول دے ماسٹر بھی پڑھتے نے، مولوی خطیب بھی پڑھتے نے، طلباء بھی پڑھتے نے، سیاستدان بھی پڑھتے نے، پر آؤ ذرا سمجھنا اس حدیث دا معنی کی ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے دنیا جہان جو لوگو، اے گل کسے مولوی دی نہیں جے، اے فتوہ کسے مفتی دا نہیں جے، اے بات کسے شیخ الحدیث دی نہیں جے، اے بات کسے علامہ فہامہ دی نہیں جے، اے بات ہے اس پیغمبر دی جڑے وحی تو بغیر بول دے ہی نہیں، اے بات ہے اس نبی دی جدی زبان رب دی وحی تو بغیر حرکت چی نہیں ہوندی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا او دنیا جہان جو لوگو، تواڈے وچوں کوئی اس وقت تک مومن نہیں جے بن سکدا، تواڈے وچوں کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں جے ہو سکدا، تواڈے وچوں کوئی اس وقت تک مومن نہیں جے کہلوا سکدا۔ اللہ دے نبی کدوں تک؟ فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جدوں تک ایک پاسے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ
وسلم دوجے پاسے اے دے ماں باپ ہون ایک پاسے میں محمد ہواں صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پاسے دی اولاد ہووے ایک پاسے میں محمد ہواں صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پاسے دے پہنا تے پرا ہون ایک پاسے میں محمد ہواں صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پاسے اے دے رشتہ دار ہون ایک پاسے میں محمد ہواں صلی اللہ علیہ وسلم دوجے پاسے دی برادری تے خاندان ہوئے ایک پاسے میں محمد ہواں صلی اللہ علیہ وسلم دوجے پاسے دا کارخانہ تے فیکٹری ہوئے ایک پاسے میں محمد ہواں صلی اللہ علیہ وسلم دوجے پاسے ساری دنیا ہوئے اے دے اپنے ہون بیگانے ہون اے دے یار بیلی سجن ہون اے ساری دنیا ایک پاسے ہوئے ایک پاسے میں محمد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ اپنے ماں باپ نالوں اپنی اولاد نالوں اپنے بہنا بھائیاں نالوں اپنے رشتہ داراں نالوں اپنی برادری نالوں اپنے خاندان نالوں اپنے مالو متا نالوں ساری دنیا نالوں جب تک زیادہ محبت میرے نال نہیں کرے گا میں محمد اس بات کا اعلان کر رہا اس وقت تک کوئی تواڈے وچوں مومن نہیں ہو سکے گا مومن ہو تو ہی بنے گا جدوں تک میرے پیغمبر علیہ السلام ساری کائناتوں ود کے محبت کرے گا جدوں میرے نبی نال اپنی اولاد نالوں ود کے پیار کرے گا اپنے رشتہ داراں نالوں ود کے پیار کرے گا اپنے ماں باپ نالوں ود کے پیار کرے گا اے تے حدیث میں تانوں سنائی ہے نا صحیح البخاری دی آؤ ذرا میں تانوں رب دا قرآن بھی سنا دیاں میرا رب قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے ہیں پارا 10واں ہے سورت دا نام سورہ التوبہ ہے اللہ فرماندے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو اینا دنیا جہان دے لوگاں نو ایک مسئلہ سمجھا دیو اے خالی محبت دے دعوی کری ہوندے نے اے خالی محبت دے دامی پری ہوندے نے او جی سانو اللہ دے نبی نال بڑی محبت ہے سانو اللہ دے نبی نال بڑا پیار ہے سانو اللہ دے نبی نال بڑا عشق ہے اسی اللہ دے نبی نال بڑی محبت کرنے ہاں فرمایا انہاں نو کہہ دیو خالی محبت نہیں کرنی ساری کائناتوں ود کے محبت کرنی ہے اللہ میں کیویں انہاں نو مسئلہ سمجھاواں فرمایا ایک ایک شے دا نام لے کے انہاں نو مسئلہ دسو فرمایا ان کان آباؤکم اے دنیا جہان دیو لوگو اگر تواڈے باپ دادا آباؤکم اگر تواڈے پیو دادے و ابناؤکم اگر تواڈے بیٹے تواڈیاں بیٹیاں تواڈیاں اولاداں و اخوانکم اگر تواڈے بہناں تے بھائی و ازواجکم اے بندیو اگر تواڈیاں بیویاں او بیبیو اگر تواڈے خامند و عشیرتکم اگر تواڈا کنبہ قبیلہ برادری و اموال اقترفتموها او مال جنوں تسی جمع کر کر کے رکھ دیو تواڈے بینک بیلنس تواڈے مال تواڈا جناب بیلنس و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها او تجارتاں او دکاناں او تواڈے کاروبار جدے
دے نقصان کو ڈردے ہو ومساکن ترضونہا او تواڈیاں مکان تے تواڈیاں بلڈنگاں او تواڈیاں کوٹھیاں تے تواڈے گھر جنہاں نو تسی بڑا پسند کردے ہو اے رب نے ساریاں چیزاں گنوا دتیاں نے باپ دادے گنوا دیتے نے اولاداں گنوا دتیاں نے بہناں برا گنوا دیتے نے بیویاں خامد گنوا دیتے نے برادریاں قبیلے گنوا دیتے نے مالو متا گنوا دیتے تجارتاں دکانداریاں جناب فیکٹریاں کارخانے گنوا دیتے نے تیرے مکان کوٹھیاں بنگلے اے سارا کچھ رب نے ایک پلڑے چ رکھ دیتا ہے اور دوجے پلڑے چ رب نے کیا ہے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ احب الیکم من اللہ ورسولہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر ساریاں چیزاں توانو اللہ نالوں زیادہ محبوب نے اگر ساریاں چیزاں توانو اللہ دے رسول نالوں زیادہ محبوب نے اگر ساریاں چیزاں توانو میری راہ دے اندر جہاد کرن نالوں زیادہ محبوب نے اللہ پھر کی ہوئے گا اگر سانو تیرے نالوں اینا چیزاں نال زیادہ محبت ہے اگر تیرے رسول نالوں اینا چیزاں نال زیادہ پیار ہے اگر تیری راہ جہاد کرن نالوں اینا چیزاں نال زیادہ محبت ہے تے پھر کی ہوئے گا فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر انتظار کرو کہ اللہ دا عذاب تواڈے تے کدوں کو نازل ہوندا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین حضرات اس آیت رب نے دسیا ہے ایک پاسے میں تے میرا نبی ہون ایک پاسے ساری دنیا ہوئے تیری برادری ہوئے خاندان ہوئے بہنا پرا ہون بیویاں ہون اولادہ ہون والدین ہون سارا جہان ایک پاسے ہوئے ایک پاسے اللہ ہوئے اللہ دا رسول ہوئے اور سارا جہان جم دیتے جائے عرش والا رب نہ جائے مدینے والا مصطفیٰ نہ جائے اے ہے میرا رب اعلان فرما رہا اگر رب دے عذاب تو بچنا چاہتے ہو پھر اللہ دے رسول نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرنی پہے گی اگر رب دیاں رحمتاں حاصل کرنا چاہتے ہو پھر اللہ دے نبی نال ساری کائنات تو ود کے پیار کرنا پوے گا اگر اللہ دیاں رحمتاں حاصل کرنا چاہتے ہو رب دیاں محبتاں حاصل کرنا چاہتے ہو اگر جنتاں حاصل کرنا چاہتے ہو اگر اللہ دے قہر کو غضب کو بچنا چاہتے ہو اگر مومن تے مسلمان بننا چاہتے ہو پھر اللہ دے رسول نال ساری دنیا تو ود کے پیار کرنا ہوئے گا اگر نہیں کرو گے حد فرمایا پھر کی ہوئے گا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ اگر تواڈے دلاں دے اندر ماں باپ دی محبت میرے نبی نالوں زیادہ ہوئی اگر تواڈے دلاں دے اندر تواڈیاں اولاداں دا پیار میرے نبی نالوں زیادہ ہویا اگر تواڈے دلاں دے اندر تواڈی برادری تے خاندان اور انہاں دیاں رسماں تے رواجاں دا پیار میرے نبی نالوں زیادہ ہویا اگر میرے نبی دیاں سنتاں نالوں تانوں اپنے طور طریقے زیادہ پیارے ہوئے اگر میرے نبی دے دین نالوں تانوں اپنیاں ثقافتاں تے اپنیاں تہذیباں زیادہ پیاریاں ہوئیاں اگر میرے پیغمبر دے طور طریقے نالوں تانوں اپنے معاملات رواج زیادہ پیارے ہوئے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو کیونکہ ایسیاں قومات رب دا عذاب آیا کرتا ہے حضرات آؤ نظرہ تھوڑا جا میں تے تسی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچئے آج جڑے حالات ساڈے تے بنے نے مینوں اے دسو اے حالات رب دی رحمت والے نے یا رب دے عذاباں والے نے اور جناب غربت ودی جا رہی ہے تنگ دستی بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پریشانیاں بڑھتیاں جا رہی نے نہ کسی دی
جان محفوظ ہے، نہ کسی دا مال محفوظ ہے، نہ کسی دی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ دشمن دا تسلط ہے، دشمن دا خوف الگ ہے، اندرون فساد الگ ہے، بیرون فساد الگ ہے۔ نہ سرحداں محفوظ نے، نہ گلی محلے کوچے بازار محفوظ نے، نہ شہر دیہات محفوظ نے۔ کسی جگہ تے نہ جان دا تحفظ ہے، نہ مال دا تحفظ ہے، نہ عزت و آبرو دا تحفظ ہے۔ وہ اینو رحمت الہی آکھاں گے یا عذاب الہی آکھاں گے؟ کیوں جی تسی کی آکھو گے؟ نو دسو کی آکھو گے؟ رحمت الہی آکھو گے کہ عذاب الہی آکھو گے؟ اولاداں ماں پیو دے گل پہ رہیاں نے، اے رحمت اللہ دی کے عذاب ہے۔ پراواں دے خون دے جناب پیاسے ہوئے نے، اے رحمت ہے کہ اللہ دا عذاب ہے۔ بہنا پراواں تو تنگ نے، پرا بہنا تو تنگ نے، اے رحمت ہے یا اللہ دا عذاب ہے۔ قتل و غارت گری عام ہے، اے رب دی رحمت ہے یا اللہ دا عذاب ہے۔ نہ قتل کرن والے نو پتہ ہے میں قتل کیوں کر رہا، نہ قتل ہون والے نو پتہ ہے میں قتل کیوں ہو رہا۔ اے رب دی رحمت ہے یا اللہ دا عذاب ہے۔ حضرات مجموعی اعتبار نال اس وقت مسلمان رب دے غضب دا شکار نے، اللہ دے عذاب دے نال دو چار نے۔ رب ناراض ہے، او دے کئی اسباب نے، انہاں وچوں ایک مین سبب ہے کہ ساڈے دلاں دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت نالوں برادری دی محبت زیادہ ہے، خاندان دی محبت زیادہ ہے، اولاد دی محبت زیادہ ہے، والدین دی محبت زیادہ ہے، بہنا پراما دی محبت زیادہ ہے۔ تسی آکھو گے حضرت جی کیویں؟ میں کیویں دسنا؟ اللہ تے اللہ دا رسول کچھ آندا ہے پر تو اولاداں پیچھے لگ کے کچھ کرنا ہے۔ اللہ تے اللہ دا رسول کچھ آندا ہے پر تو بہنا پراما پیچھے لگ کے اللہ تے او دے نبی دیاں مخالفتاں کرنا ہے۔ اللہ تے اللہ دا رسول کچھ دس دین ہے پر تو اپنی برادری دیاں رسماں رواجاں دی وجہ تو اور نہ اللہ تے اللہ دے نبی دیاں مخالفتاں کرنا ہے۔ اے دا مطلب ہے تینوں اللہ تے اللہ دے رسول نال اینی محبت نہیں جنی برادری دی رسماں نال ہے، خاندان دے طور طریقیاں نال ہے، جتنی اولاد نال محبت ہے، جتنی بہنا پراواں نال محبت ہے، جتنی تینوں دنیا داراں نال محبت ہے، اینی اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت نہیں۔ چونکہ میرے تیرے دل وچ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت نالوں اس دنیا دے مالو متا دی محبت زیادہ ہے۔ آکھو گے کیویں زیادہ ہے؟ اوے اسی اذاناں سن کے دکاناں چھڈن واسطے تیار نہیں، اسی اذان سن کے مسجد جان واسطے تیار نہیں، اسی اذان سن کے اپنا کاروبار چھڈن واسطے تیار نہیں، اسی اذان سن کے اپنا بستر چھڈن واسطے تیار نہیں، اسی اذان سن کے اپنے معاملات زندگی ترک کرنے واسطے تیار نہیں۔ آنیا نماز ہی پڑھنی ہے پڑھ لواں گے، یہ تو ویل ملے گا پڑھ لواں گے۔ اے دا مطلب ہے نماز اللہ دا آرڈر ہے، او دی حیثیت کاٹے، گاہک دی حیثیت زیادہ ہے، او دی حیثیت کاٹے، دکان دی حیثیت زیادہ ہے، او دی حیثیت کاٹے، اے مال دی حیثیت زیادہ ہے، او دی حیثیت کاٹے، دنیا دی حیثیت زیادہ ہے۔ مینوں دس پھر اللہ دیاں رحمتاں ساڈے تے نازل ہون یا رب دے عذاب ساڈے تے نازل ہون، سبب ہے میرے تیرے دل وچ اللہ تے اللہ دا رسول نہیں واسطہ، میرے تیرے دل وچ ایرے غیرے وس پے نے جدی وجہ تو اج اللہ دے غضب دا شکار ہو چکے۔ حضرات میرے پیغمبر دا حق ہے امت دے اوپر کہ آپ نال محبت کیتی جائے، ساری کائنات تو بولو اچھی بولو ہاں سارے والا کرنی تے تساں اپنی مرضی نہ پر بولو تے صحیح، میرے نبی نال محبت ساری کائنات تو ود کے کیتی جائے۔ جیڑی میں شروع دے اندر آیت پڑھی ہے نا، اس آیت دے تحت ایک واقعہ سناواں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی آکھنا سی والا بھول جاندے ہاں، تانوں ہر گل یاد کروانی پیندی ہے۔ حضرت عمر جنہاں نو حضرت عمر نال دشمنی نہیں ہو تے پڑھو ہاں رضی اللہ ہو، جنہاں نو دشمنی ہو نہ پڑھو، انہاں دے جانا ہی جہنم وچ جڑے عمر دے دشمن نے تسی تے پڑھو۔ حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال نے تے گل بات ہو رہی ہے، فرماندے نے سونے مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے، مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے۔ آپ فرماندے نے عمر کنا کو پیار ہے تینوں، کنی کو محبت ہے؟ آندے نے محبوب جی مینوں تواڈے نال دنیا ساری نالوں ود کے محبت ہے، ساری کائنات دے لوکاں نالوں ود کے محبت ہے، اپنے بیگانیاں سارے نالوں ود کے تواڈے نال پیار ہے۔ تے نال ہی حضرت عمر نے معاذ اللہ جھوٹ نہیں بولیا، میرے تواڈے ورگے تے نہیں نا، اتوں نبی علیہ السلام نال محبت دے دعوے اسی کرنے ہاں، وچوں نبی پاک دیاں مخالفتاں کرنے ہاں۔ کیوں جی کرنے ہیں کہ نہیں کرتے؟ او بولو کرنے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اتوں کی آنے میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، میں واری جاواں یا رسول اللہ، تے داڑھی روز مناواں یا رسول اللہ، اتوں تو صدقے جاواں یا رسول اللہ، ڈھولکیاں دب کے کھڑکاواں یا رسول اللہ، اتوں میں سونیا قربان جاواں، پر نماز ایک نہ پڑھا یا رسول اللہ۔ اے میرا تیرا ایمان ہے، میری تیری محبت ہے۔ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجدہ کم نہیں کیتا، گل کھری کیتی ہے۔ فرماندے نے سونیا ساری کائناتوں ود کے تواڈے نال محبت ہے، الا نفسی، سوائے اپنی جان تو ود کے تواڈے نال پیار نہیں، اپنی جان تو ود کے تواڈے نال محبت نہیں، باقی ساری کائنات تو ود کے تواڈے نال پیار کرنا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے عمر اگر اے گل ہے تے پھر گل نہیں بننی، پھر ایمان نہیں بننا۔ اللہ دے نبی کیوں؟ فرمایا کیوں کہ رب نے آکھیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال مومن اپنی جان تو بھی ود کے محبت کر دینا ہے، اپنی جان تو بھی ود کے پیار کر دینا ہے۔ اے عمر تو مومن تائیں بنے گا جے اپنی جان تو بھی ود کے میرے نال محبت کرے گا، اپنی جان تو ود کے میرے نال پیار کرے گا۔ جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے بات فرمائی نا، پھر حضرت عمر نے اے نہیں آکھیا اچھا اللہ دے نبی مینوں تھوڑا جا ٹائم دیو، کو دو چار دیہاڑے دیو، میں بیگم نال مشورہ کر لواں، میں ماں نو پوچھ لواں، میں بھراواں نال صلاح کر لواں، اللہ دے نبی مینوں تھوڑا ٹائم دیو، میں پنڈ والیاں نو پوچھ لواں، میں قبیلے برادری نو پوچھ لواں۔ اے مینوں تانوں کسے سنت دا پتہ لگے نا، کسے حدیث دا پتہ لگے، اسی آنے اچھا بیگم نو پوچھاں گا داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی، منگیتر نو پوچھاں گا داڑھی رکھاں کہ نہ، مولوی صاحب آندے نے داڑھی رکھو سنت ہے، پوچھ لواں بیگم نو کدرے ناراض نہ ہو جائے، پوچھ لواں ماں نو کدرے ناراض نہ ہو جائے، پوچھ لواں برادری نو سنت عمل کراں کہ نہ کراں۔ اے میرا تیرا حال ہے، پر میرے پیغمبر علیہ السلام دا عالم میرے نبی دے صحابہ دی کیفیت کی ہے۔ حضرت عمر اوناں ہی قدماں تے جدوں میرے نبی کولوں اے سندے نے تے آپ فرماندے نے اللہ دے نبی جے اے گل ہے پھر گواہ بن جاؤ، تسی ہون تو ہی مینوں میری جان نالوں بھی زیادہ عزیز ہو، میں عمر تواڈے نال اپنی جان تو بھی ود کے محبت کرنا وا، اپنی جان تو بھی ود کے پیار کرنا وا۔ جدوں حضرت عمر نے اے اعلان کیتا میرے نبی فرماندے نے ہون گل بنی ہے، ہون تو مومن بنے ہیں۔ وہ جے حضرت عمر جیسا میرے نبی نال اپنی جان تو ود کے پیار نہ کرے، میرے نبی آندے نے تو مومن نہیں، تے جے میں تے تو اپنی جان تو ود کے نبی پاک نال پیار نہ کریے، مینوں تینوں مومن دی سند کون دے گا؟ سانو مومن کون بنائے گا؟ مومن بنن واسطے شرط ہے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نال محبت کیتی جائے، ساری کائنات تو بولو ود کے کیتی جائے، ایک پاسے سارا جہان ہوئے، ایک پاسے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون، تے سارا جہان ناراض ہوندہ ہو جائے، میرا نبی ناراض نہ ہوئے، سارا جہان بگڑ دے بگڑ جائے، میرے پیغمبر دے دل دی اندر ناراضگی نہ آئے، میرا نبی میرا مصطفیٰ ناراض نہ ہوئے۔ اب ایکنا جنہ محبتاں کیتیاں اج محبتاں کیتیاں، میں تے تو جڑیاں محبتاں کرنے ہیں نا
الا ماشاءاللہ، یہ ساریاں اتو ہی محبتاں نے۔ آویخ کنا محبتاں کیتیاں، کمیں کیتیاں؟ حضرت ابو بکر صدیق، گاج کے کہو ہاں والا، جیڑے ابو بکر نال پیار کر دینے ہوتے بولو ہاں رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دا بیٹا مسلمان نہیں ہویا تے جنگ بدر ہو گئی۔ جنگ بدر دے اندر مسلمانہ دی صاف وچ ابو بکر کھڑے نے، کافران دی صاف دے اندر حضرت ابو بکر دا بیٹا کھڑے ہے تے مسلمان نہیں ہویا، جنگ ہو گئی تے کم ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی زندہ حیات نے، انہاں دا بیٹا جیڑا ادو کافر سی وہ بھی زندہ و حیات ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام بعد دے اندر مسلمان ہو گیا، بیٹا بھی مومن ہو گیا تے ایک دن میرے نبی دے کول بیٹھے نے یا دوویں پیو پتر کدھر بیٹھے نے تے گل پہ کرتے نے تے اے بیٹا آندا اپنے باپ ابو بکر نو آندا اے ابا جی بدر دے میدان دے اندر تسی کئی بار میری تلوار دی زد وچ آئے، اے ابا جی بدر دے میدان وچ تسی کئی بار میری تلوار دے تھلے آئے سو، میں باپ سمجھ کے نہیں قتل کیتا، میں باپ سمجھ کے چھڑ دا گیا۔ ابا جی تسی کئی بار میری تلوار دی زد وچ آئے سو پر میں باپ سمجھ کے درگزر کر دا گیا۔ اے کون کہہ رہا؟ حضرت ابو بکر دا بیٹا کہہ رہا ہے۔ تے ہن حضرت ابو بکر دا بھی جواب سن لے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب دیں دے نے، فرمان دے نے او پترا تو تے باپ سمجھ کے مینوں چھڑ دا گئے، اگر تو کدرے ایک واری بھی میری تلوار دی زد وچ آ جاندا میں دشمن رسول سمجھ کے گردن تن تو جدا کر دیندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ شان صحابہ، شان ابو بکر صدیق، حضرت مولانا قاری عادل احمد صاحب۔ حضرات میں کی دس رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کی دیتا، پترا تو تے مینوں باپ سمجھ کے چھڑ دا گیا ہے، اگر کدرے تو میری تلوار دی زد وچ ایک واری بھی آ جاندا میں اللہ دے رسول دا دشمن سمجھ کے قتل کر دیندا۔ اے جی وہ لوگ جنہ اپنی جان تو بھی ود کے میرے نبی نال پیار کیتا ہے۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام مکے دے اندر نے تے میرے نبی نے لوکاں نو مکے والیاں نو دعوت دیتی ہے، اے مکے والیو قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیو، اے چھڑ دیو لات، اے چھڑ دیو منات، عزا چھڑ دیو، حبل چھڑ دیو، اے غیر اللہ دیاں پوجا کرنیاں چھڑ دیو، رب تو علاوہ غیرانو پوجنا چھڑ دیو، آ جاؤ اللہ ایک دی عبادت کرن والے بن جاؤ۔ اے سارے مکے والے اے مشرکین مکہ ٹوٹ کے میرے پیغمبر علیہ السلام تے حملہ ور ہو جاندے نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو میرے پیغمبر نو مارنا شروع کر دیندے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی کہ مکے والے میرے پیغمبر علیہ السلام نو صدو کوب کر رہے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نو مار رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق دوڑ دے آندے نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر لیٹ جاندے نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر آ جاندے نے تے نالے فرماندے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اوے اونوں کیوں قتل کرتے ہو جیڑا کہندا کہ میرا رب اللہ، اونوں کیوں مارتے ہو جیڑا کہندا کہ میرا رب اللہ، او دا قصور کیے، او دا جرم کیے، او دا قصور ہے وہ آندا لات دی پوجا میں نہیں کرتا، وہ آندا منات دی پوجا میں نہیں کرتا، وہ آندا عزا دی پوجا میں نہیں کرتا، وہ آندا حبل دی پوجا میں نہیں کرتا، وہ آندا انہاں مورتیاں نو میں نہیں پوجدا، وہ آندا انہاں پتھراں نو میں نہیں پوجدا، وہ آندا انہاں لکڑیاں نو میں نہیں پوجدا، میں عبادت کرنا تے اللہ دی کرنا، او جیڑا اللہ ول تانوں دعوت دیندا ہے، جیڑا اللہ دی عبادت
وال تانوں بلند ہے انہوں تسی کیوں مار دے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوتے آ کے لیٹ جاندے نے، ایک کافر مار دینے پہ حضرت ابو بکر ماراں کھا رہے ہیں پر میرے نبی تک کافراں دے ہاتھ نہیں پہنچن دے رہے، حضرت ابو بکر زخمی ہو رہے ہیں پر میرے نبی دے جسم تک کافراں نو نہیں پہنچن دے رہے، حضرت ابو بکر ایک تکلیف اٹھا رہے ہیں پر میرے نبی تک کافراں نو نہیں پہنچن دے رہے۔ اے جی او لوگ جنہاں نے اپنی جان تو ود کے میرے پیغمبر علیہ السلام نال محبت کر کے بخائیے، خود مارا کھاتیاں نے، زخمی ہوئے نے، جسم دے اوپر تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، ظلم برداشت کیتے نے پر میرے پیغمبر تک کافراں نو پہنچن نہیں دے دیتا۔ اے جی او لوگ جنہاں میرے نبی نال اپنی جان تو بھی ود کے پیار کر کے بخایا ہے۔ حضرات اللہ مینوں تانوں بھی اے ہو جا پیار کرن دی توفیق عطا فرما دے، رب سانوں بھی اے ہو جا مومن بنا دے۔ آؤ میں کی دسنا چاہنا، میرے پیغمبر علیہ السلام دا حق ہے کہ میرے نبی نال ساری کائنات تو ود کے محبت کی تھی جائے، میرے نبی نال ساری کائنات تو ود کے پیار کیتا جائے۔ اور ایک حدیث وچ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے کہ میرے نال محبت کرن دا طریقہ کی ہے۔ دیکھو نا جی، میں جویں کہ پہلے بھی کوئی چند الفاظ ذکر کیتے نے، یہ یاد رکھنا اے مجموعی اعتبار نال ساریاں دی کیفیت میں بیان کیتی ہے۔ کوئی اہل حدیث کہلواندہ ہے، کوئی اہل سنت کہلواندہ ہے، کوئی سنی بریلوی کہلواندہ ہے، کوئی جو مرضی کہلواندہ ہے، وہ جیڑے مرضی طبقے نال تعلق رکھدا ہے، مجموعی اعتبار نال ساڈی حالت ہو چکی ہے۔ اسی زبانی کلامی صدقے پہ جانے ہاں، زبانی کلامی قربان پہ جانے ہاں، زبانی کلامی واری پہ جانے ہاں، پر نبی پاک دی گل ایک نہیں مندے، نبی پاک دیاں سنتاں نہیں مندے، نبی پاک دا طریقہ نہیں مندے، نبی پاک دی حدیث نہیں مندے، نبی پاک دی ثقافت نہیں مندے، نبی پاک دی تہذیب نہیں مندے، نبی پاک دا تمدن نہیں مندے، نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ زندگی دا عبادت دا نہیں مندے، انج زبانی کلامی صدقے پہ جانے ہیں۔ پر حضرات انج گل نہیں جے بننی، آؤ میں دساں محبت کیویں کریاں فائدہ ہوئے گا۔ محبت کرن دا طریقہ کی ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، او لوگو سنو، من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا او میں دساں، اگر میرے نال محبت کرنا چاہندے ہو، اگر میرے نال پیار کرنا چاہندے ہو، او دا طریقہ ہے وے میری سنت نال محبت کرو، میرے طریقے نال محبت کرو، میری حدیث نال محبت کرو، میرے فرمان نال محبت کرو، میرے قول نال محبت کرو، میرے عمل نال محبت کرو، میری سنت نال محبت کرو، میرے طریقے نال محبت کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، جیڑا میری سنت نال محبت کر دے اوہی میں محمد نال محبت کر دے، جیڑا میرے طریقے نال محبت کر دے اوہی میں محمد نال پیار کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیڑا انج کر کے میرے نبی نال محبت کر دے، انج کر کے میرے مصطفیٰ نال پیار کر دے، فرمایا کان معی فی الجنہ، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں میرے نال اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ کنوں جیڑا میرے نبی دی سنت نال پیار کر دے، میرے نبی دی حدیث نال پیار کر دے، میرے نبی دے طریقے نال پیار کر دے، میرے نبی دے فرمان نال پیار کر دے۔ حضرات میرے نبی نال محبت کرن دا پھر طریقہ کی ہویا؟ پھر محبت بھی ساری کائنات تو ود کے کرن دا طریقہ کی ہویا؟ ایک پاسے رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث ہے، ایک پاسے ساڈے ابا جی دی بات ہے، ایک پاسے رسول اللہ
علیہ السلام دی حدیث ہے، ایک پاسے ساڈے میاں جی دی بات ہے، ایک پاسے رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث ہے، ایک پاسے جناب ساڈے شیخ صاحب دی بات ہے، ایک پاسے رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث ہے، ایک پاسے ساڈے مفتی صاحب دی بات ہے، ایک پاسے رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث ہے، ایک پاسے ساڈے حضرت صاحب دی فرمان ہے، ایک پاسے رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث ہے، ایک پاسے ساڈے مولانا صاحب دا فرمان ہے، ایک پاسے رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث ہے، ایک پاسے ساڈے امام صاحب دی بات ہے، ایک پاسے رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث ہے، ایک پاسے اللہ تو اللہ لوگاں دی بات ہے۔ اگر اینا ساریاں دی بات میرے نبی دی حدیث نال ٹکرا رہی ہے، اینا ساریاں دی بات میرے نبی دی حدیث دے خلاف ہے، اگر اینا ساریاں دی بات میرے نبی دی حدیث دے متضاد ہے، پھر اے سارے جاندے نے تے جان اللہ تے نبی دی حدیث منی جائے گی، میرے نبی دا فرمان تے آپ دی سنت منی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا ابو محمد عادل احمد گرجاکی صاحب۔ کیوں جی تہاڈی عقل بھی یہی آندی ہے نا، یہ تے ویکھو نا عقل کولوں بھی پوچھ لئیے تے عقل بھی یہی آندی ہے کہ جدے نال ساریاں تو ود کے پیار ہوے او دی گل ساریاں تو ود کے بولو اچھی بولو ساڈے شیخ جناب خطیب ایشی حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل احمدی کو رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے سن نا جدا کلمہ پڑھی دے او دی گل بھی منی دیئے، اور جدا کلمہ پڑھی دے او دی سنت بھی منی دیئے، جدا کلمہ پڑھی دے او دا طور طریقہ بھی منی دے۔ میں تو انہوں ایک تھوڑی جی نا دنیاوی مثال دے کے بات سمجھانا۔ اب ایکو ہر گھر وچ ایک لڑائی ہے شیما صاحب، ہر گھر وچ ایک کیڑی والا نو تے سس دی ہر گھر وچ ایک لڑائی ہے، کوئی گھر شاید کوئی ہزاراں چو ایک ہوئے جڑا بچیا ہوئے، وگرنہ 999 گھراں چ نو تے سس دی لڑائی ہے۔ سس شیخ الحدیثہ بھی ہوئے تے پھر بھی مان نہیں، تے جیڑی نو ہے وہ خطیب پاکستان بھی ہوئے تے پھر بھی جناب مان نہیں کہ اے ہر گھر دا جھگڑا ہے، ہر گھر دی لڑائی ہے۔ تے لڑائی پتہ کیڑی گلوں ہوندی ہے؟ مان دیے او تو رن مرید ہو گئے ہیں، تو میری نہیں مانتا، تے بیوی آندی ہے تو ماں دیاں ہی من ہے میری نہیں ہو سندا۔ یعنی ہن بیوی دا خیال ہے وے جے میرے خامد نو میرے نال پیار زیادہ ہے، اینو ساریاں نو چھڑ کے گل کدی مننی چاہیے ہے؟ میری مننی چاہیے۔ مان دیے میں ماں ہاں، میں تینو جمعیا پالیا جوان کیتا ہے، اس واسطے ساریاں نو چھڑ کے بات میری من۔ یعنی سب تو زیادہ محبت دا دنیاوی اعتبار نال بھی تقاضا ہے وے اگر او دی محبت دے مقابلے جو دوجیاں محبتاں نے ساریاں نو چھڑ دے پر میری من، میری بولو اچھی بولو او من، او بیگماں دی منن والے بولو میری من۔ او آندی ہے نہ مننے گی پٹوکا پا دیاں گی، نہ منے گا لڑائی پا دیاں گی، نہ منے گا تیرا جینا حرام کر دیاں گی۔ بندہ آندا ہے اماں ویکھ لے تیری مہربانیاں میرا گھر پیا اجڑدا ہی مینوں من لیندے او دی گل۔ میں یعنی دسنا ہے چاہنا عقل بھی یہ فیصلہ کر دیے کہ جدے نال محبت زیادہ ہوئے او دا تقاضا یہ ہوندا ہے کہ ساریاں نو چھڑ کے میری گل من۔ تے رب آندا ہے جے میرے نال تے میرے رسول نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرنا ہے، پھر او دے مقابلے چ میاں ہو رہی آن تے جاندے نے تے جان، حضرت صاحب جاندے نے تے جان، شیخ صاحب جاندے نے تے جان، مفتی صاحب جاندے نے تے جان، امام صاحب جاندے نے تے جان، پیر صاحب جاندے نے تے جان، مولوی صاحب جاندے نے تے جان، پرہات جاندے نے تے جان، اولاداں جاندیاں نے تے جان، بیویاں جاندیاں نے تے جان، خامد جاندے نے تے جان، ماں پیو جاندے نے تے جان۔ کاروبار اجڑتا اجڑ جائے، دکان مک دیے مک جائے، کارخانہ ٹہندے ٹہ جائے، ساری دنیا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ دی محبت وچ فرق نہیں ہونا چاہیے، رسول اللہ دے پیار وچ فرق نہیں ہونا چاہیے۔
اے ہے میرے نبی دی محبت دا تقاضا، اے ہے میرے نبی دا حق امت دے اوپر، اللہ مینوں تانوں اے حق ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ ایا ویکھو میں تانوں دساں محبت کینوں آندے نے، پیار کینوں آندے نے۔ صحابہ نے میرے نبی نال محبت کیویں کر کے وکھائی ہے، پیار کیویں کر کے وکھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے عبداللہ بن عمر، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن سفر دے اندر نے، سفر تے چل دیاں ایک مقام تے اپنی سواری کھلار دینے، سواری تو تھلے اتر دینے، ایک جگہ تے بیٹھ جاندے نے، بیٹھ کے تھوڑی دیر اٹھ دینے، پھر سواری تے بیندے نے، اگے ٹر پیندے نے، تے جیڑا نال شاگرد سی نا انہاں دا آندا حضرت جی استاد جی اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جی گل سمجھ نہیں آئی، بندہ سواری تو اتر دے آرام کرن واسطے اتر دے یا قضاء حاجت کرن واسطے اتر دے یا بیٹھ کے کھان پین واسطے اتر دے یا کوئی نماز دا وقت ہو جائے پھر نماز پڑھن واسطے اتر دے۔ اے حضرت جی تسی سواری تو اترے ہو، نماز بھی کوئی نہیں پڑھی، تساں کھانا بھی نہیں کھادا، قضاء حاجت بھی نہیں کی تھی، آرام بھی نہیں فرمایا، تھوڑی دیر بیٹھے ہو پھر سواری تے بیٹھ کے چل پے ہو، اس گل دی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگو جواب کی دیندے نے، فرماندے نے او گل تے صرف اے نہیں کوئے، میں نبی پاک نال جا رہا سا، میرے نبی ایتھے اترے سن، میرا جی کیتا جتھے میرے نبی بہ کے گئے نے، مینوں بھاویں کم کوئی نہیں میں بھی اوتھے بہ کے ہی جاواں گا۔ کیوں جی اینو آندے نے محبت، اینو آندے نے پیار، اینو نہیں محبت آندے۔ اونج میں صدقے جاواں تے اونج میں نبی دی سنتاں دی مخالفت کراں، اونج میں قربان حضرت دا نعرہ مار رہے سن نا، تے یقین کرو میں کئی جگہ تے بات آکھی ہے تانوں بھی کہہ جانا، حضرت نعرہ مار رہے سن تسی اگے ہی ماشاءاللہ چپ کر کے بیٹھے سو، جواب تساں گھٹ ہی دیتا ہے۔ حرمت رسول پر جنہاں دا ایمان ہے گج کے بولو ہاں، حرمت رسول پر نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری عدیل احمد گرجاخی صاحب۔ پر میں اصل اچنا نعرہ تھوڑا جب بدلنا چاہنا سا، انہاں پھر نعرہ مار چھڑیا تو انہوں جگہ چھڑیا نے، چلو چنگا کیتا، مارو ہاں نعرہ، سنت رسول پر خواہشات، سنت رسول پر جذبات، سنت رسول پر اپنی آرزویں، سنت رسول پر اپنا حسن و جمال۔ پھر داڑھی رکھو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ وعدہ کرو ہاں والا جنہ جنہ رکھ۔ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے۔ کہو تسی انج بیٹھے ہو جی میں دم کران آئے بیٹھے ہو، بولو جواب دیو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ کئی اندر نے مرنا ٹھیک ہے داڑھی نہیں رکھی جاندی، مرنا وارے چھے داڑھی اللہ وہی سانو سارے انو نبی علیہ السلام دی ہر سنت منن دی توفیق عطا فرما دے، ہر طور طریقہ میرے نبی دا منن دی توفیق عطا فرما دے، میرے نبی دا قول فعل عمل منن دی توفیق عطا فرما دے، تاہی محبت دا اظہار ہوئے گا نا۔ حضرات آؤ میں دسنا چاہنا، میرے نبی نال انج کر کے محبت کر، میرے نبی دی حدیث من، سنت من، طریقہ من، فرمان من، قول من، پھر مول ویکی پوے گا مول پاواں۔ اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤ، اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اعلان فرما دیو اور دنیا جہاں
جہان دیو لوگو اللہ کی حکم ہے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ اے اللہ دی محبت پانا چاہندے ہو رب دا پیار پانا چاہندے ہو کہ تانوں اللہ دی محبت مل جائے جنوں جنوں چاہی دیئے ادھر ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ سارے ہم چاہی دیئے اللہ انہوں اپنا پیار عطا فرما آمین گاج کے کہو اللہ انہوں اپنا محبت نصیب فرما اللہ انہوں اپنا پیارا بنا لے اے نہ سمجھا جے کہ پیارے ہو جاؤ گے تو فوت ہو جاؤ گے ہم اللہ نو پیارا ہو گیا ہے اور فوت اپنے ٹائم تے ہونا ہے پر یا اللہ ساڈے دلاں چ اپنی محبت پا دے ربا ساڈے دلاں چ اپنا تے اپنے نبی دا پیار پا دے اللہ تم ہی ساڈے نال محبت پیار فرما فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ اللہ دے نبی یہ اعلان کر دیو دنیا جہان دیو لوگو اگر تسی اللہ دی محبت پانا چاہندے ہو اگر اللہ دا پیار پانا چاہندے ہو اگر چاہندے ہو کہ اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لوے تے سونیا پھر کی کرنا پے گا رب دی محبت کیویں ملے گی فرمایا یہ فتبعونی فتبعو اے لفظ سارے پڑھو حملہ فتبعو سویرے تو انہوں کسے پوچھنا ہے راتی مولوی کی سنا کے گئے نے اے لفظ سنا چھڑیا جے آندے تن فتبعونی قرآن دی آیت فتبعونی پھر پڑھ لو فتبعونی وہ ایک کر پڑھیا 10 نیکیاں مل دیاں نے نا پڑھو ہاں فتبعونی کی معنی ہے دا اگر اللہ دی محبت پانا چاہندے ہو تے آؤ میں محمد دے تابعدار بن جاؤ میں محمد دے فرما بردار بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم جتے کھلار دیاں کھلو جاؤ جتے بٹھا دیاں بے جاؤ جی میں آکھاں اونج کھاؤ جی میں آکھاں اونج پیو جی میں آکھاں اونج نماز پڑھو جی میں آکھاں اونج زکات دیو جی میں آکھاں اونج روزے رکھو جی میں آکھاں اونج جہاد کرو جی میں آکھاں اونج ہاتھ بنو نماز وچ جی میں آکھاں اونج سالے ثواب کرو میرے طور طریقے اپنا لو میری سنت اپنا لو میری حدیث اپنا لو میرے تابعدار بن جاؤ جی میں کہنا ہوں زندگی بسر کرو سونیا پھر کی ہوئے گا فرمایا جدو تسی میرے تابعدار بن جاؤ گے میرے فرما بردار بن جاؤ گے تے پھر رب تانوں انعام دے گا اللہ کی انعام دے گا فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم جدو میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ گے میں اللہ عرشاں تے بیٹھا تواڈے نال پیار بھی کرانگا محبت بھی کرانگا تے تواڈے گناہاں تے معافی دا قلم بھی پھیر دیواں گا تواڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا تواڈے نال محبت بھی کراں گا اور جدے نال اللہ محبت کردا ہے او دے نال ساری دنیا محبت کر دی او دے نال ساری دنیا بولو کی کر دی ہے اور جیڑا رب نو پیارا او جگ نو پیارا جے کوئی نشئی نہ پیار کرے تو ٹینشن نہیں لینی جے کوئی شرابیہ نہ پیار کرے تو پریشان نہیں ہونا جے کوئی جناب کوئی اے ہو جا بد کردار نہ تیرے نال محبت کرے تو ٹینشن نہیں لینی رب جانوراں دے دلاں وچ بھی تیرا پیار پا دے گا اللہ مومناں دے دلاں وچ تیرا پیار پا دے گا اللہ انساناں دے دلاں وچ تیری محبت پا دے گا کدوں جدوں تو میرے نبی نال محبت کرے گا جدوں میرے نبی دی تابعداری کرے گا جدوں میرے نبی دی فرما برداری کرے گا آنکھو گے دی دلیل کی ہے حدیث میں چاہتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں اللہ کسی نال محبت کرتے ہیں نا تے اللہ فرماندے نے جبرائیل او جڑا بندہ فلان جگہ تے وے ایدے نال میں پیار کرنا وا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے اللہ جدے نال تو پیار کرنا ہے میں بھی اودے نال پیار کرنا حدیث میں چاہتا ہے اے سارے 7 آسماناں دے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو پوچھدے نے حضرت جی دسو اللہ نے کی حکم فرمایا ہے فرمایا اللہ کہندے نے فلانے نال میں محبت کرنا اللہ دے نبی فرماندے نے 7 آسماناں دے فرشتے اس بندے نال پیار کرن لگ پیندے نے جدے نال عرش والا رب پیار کردا ہے تے مینوں دسو فرشتیاں دی تعداد دا پتہ جے کنے گنے اور فرشتے کنے گنے کو پتا جے میرے پیغمبر نے فرمایا انے فرشتے نے کہ آسمان انہاں دے وزن نال چرچرا رہے ہیں آسمان انہاں دے بوجھ نال
چر جویں منجی نہیں چار بندے پارے اتنے بہ جاندے چھوں چھوں بھی کر دیے فرمایا آسمان چر چرا رہے ہیں تے جیڑا رب نے اتنے بیت المعمور بنایا نا بیت اللہ دے اتنے اپنا گھر آسمانہ دے اوپر بنایا فرمایا جیڑا ایک واری اتنے نماز پڑھ لیندا قیامت تک دوبارہ دی واری آنی نہیں جی ہونی اینے فرشتے نے 7 آسمانہ تے اللہ دے نبی فرماندے نے جدے نال اللہ پیار کردا ہے 7 آسمانہ دے سارے فرشتے او دے نال پیار کردے نے پر شرط کی ہے تو پیار کدے نال کرنا ہے نبی پاک نال تو محبت کدے نال کرنی ہے نبی پاک نال ساری کائنات تو ود کے کرنی ہے نبی پاک دی سنت مننی ہے حدیث مننی ہے پھر اسمانہ تے گل نہیں رہ جانی گل اگے ٹر پینی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے پھر وہ فرشتے جنہ دی زمین تے ڈیوٹیاں لگ دیاں نے اے فرشتے زمین تے اوندے نے تے آ کے لوکاں دے دلاں چ گل پاندے نے فلانے بندے نال رب نو بڑا پیار ہے تسی بھی پیار کرو فلانا بندہ اللہ نو محبوب ہے تسی بھی اس نال محبت کرو فرمایا پھر زمین والے بھی او دے نال محبت کردے نے جدے نال آسمان والے کرتے نے اور رب بھی او دے نال پیار کردا ہے کدے نال جیڑا میرے نبی دی تابعداری کردا ہے میرے نبی دی سنت مند ہے حدیث مند ہے کیوں جی کو گل سمجھ آ رہی جے کہ نہیں آ رہی واقعی آ رہی جے میں نے ڈاری پہ لگتا ہے ہو رہے میں کدھر ایویں بول بول کے ٹر جاتا ہوں سمجھ ہی کوئی نہ آئے ہیں اللہ مینو تو سارے جو سنا رہے ہیں دیتے عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے حضرات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے میرے نال محبت کر میری تابعداری کر اللہ تیرے نال محبت کرے گا جدو اللہ کرے گا پھر سارا جہان تیرے نال محبت کرے گا پھر کیڑیاں مکوڑے تیرے نال محبت کرن گے پھر جانور درندے تیرے نال محبت کرن گے پھر جنات انسان تیرے نال محبت کرن گے یہ سارے تیرے نال محبت کرن گے جدو تم میرے نبی کا تابعدار بن جائیں گا تے اگلا کام کی ہوئے گا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جدو تم میرے نبی دا تابعدار بن جائیں گا میرے نبی دی سنت مننا شروع کر دیں گا میرے نبی دی حدیث تے عمل کرنا شروع کر دیں گا میرے نبی دیاں تابعداریاں کرنا شروع کر دیں گا اللہ تیرے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیں گے رب تیرے گناہ معاف کر دے جان گے میں دی ایک مثال دے کے بات سمجھانا چاہنا میرے نبی دی سنت تے عمل کریں کیویں گناہ معاف ہوندے نے اب دیکھو نا ایک سنت میں تانوں دساں گا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مسواک کریا کرو کی کریا کرو سارے بولو مسواک کریا کرو سونے ہاں اسی برش کرنے ہاں پیسٹ لانے ہاں ڈنٹونک مارنے ہاں آلہ قسم دی ہاں ٹوپاں لا کے بڑے بڑے نرم برش مارنے ہاں فرمایا او دے نال صفائی تے چلو ہو جائے گی پر جیڑا فائدہ مسواک نال ہونا ہے او برش نال نہیں ہونا سونیا او فائدہ کی ہے فرمایا السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب مسواک کر منہ بھی پاک ہوئے گا تے عرش والا رب بھی راضی ہوئے گا کیوں جی میرے نبی دی سنت ہے نا مسواک کرنا آپ روزے دی حالت وچ بھی مسواک کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام صبح اٹھ دے مسواک کر دے رات نو سوندیاں مسواک کر دے میرے نبی ہر وضو دے وقت مسواک کر دے اور فرمایا مسواک سنت ہے میری مسواک کرنے نال فائدہ کی ہوئے گا مسواک کریں گا رب راضی ہوئے گا منہ بھی پاک ہو جائے گا ایک اور مثال میں تانوں دینا اسی وضو کرنے نا نماز تو پہلا کرنے ہیں کہ نہیں کرتے کرنے ہاں نمازاں بھی پڑھنے انشاءاللہ اللہ سانو 5 وقت دا نمازی مسلمان بنا چھڑے وضو کرنے ہاں وضو تو بغیر نماز نہیں ہوندی تے ایک ہون وضو دے اعضاء کیڑے نے ہاتھ دھونا کلی کرنا نک وچ پانی پانا چہرہ دھونا ہاں جی سجا کھبا بازو دھونا سر دا مسا کنا دا مسا کرنا پیر دھونا ہن اے سارے اعضاء نے ایک بندہ آندا دھونے تے اعضاء ہی نے نا چل میں پیر پہلا دھو رہی نا پھر بازو دھو لواں گا پھر سر دا کنا دا مسا کر لانگا ادو بعد پھر ذرا کوئی چہرہ مل مل کے دھو لانگا پھر اخیر تے میں جناب کلیت کر لانگا نک چ پانی پا لانگا ہاتھ دھو لانگا مینوں دسو عضو تے سارے دھو لے سو اور مفتیو فتوا دیو او دا وضو ہو گیا
سارے بولو تے جے جان بوجھ کے انج کرے تے پھر کی ہے گناہ، کیونکہ میرے نبی دی سنت کی کیتی سو مخالفت، حدیث دی کی کیتی سو مخالفت کیتی سو، قصدن کرے تے گناہگار، تے جے پتہ کوئی نہیں لا علمی چ کردا تے پھر بھی وضو نہیں ہونا۔ ہن سنت تے وہ عمل کر، سنت تے میرے نبی دے طریقے تے پڑھ بسم اللہ پڑھ کے ہتھاں دے پانی پا، ہاتھ تو انگلیاں دا خلال کر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں ہاتھ بندہ دھوندا ہے اللہ ہاتھاں دے صغیرہ گناہ معاف فرما چھڑ دے نے۔ ہن چلو چ پانی لے کے نا سنت دے مطابق منہ چ پا کے نک چ پا کے کلی کردا ہے تے نک بھی صاف کردا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اے دی کلی نال زبان دے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیندے نے، اے دے نک دے گناہ بھی معاف فرما دیندے نے۔ پھر انج ہاتھ جوڑ کے بک بنا کے نا پانی لے کے چہرے تے پاندا ہے، چہرہ چنگی طرح دھوندا ہے، داڑھی ہے تے داڑھی دا خلال کردا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اینا اکھاں دے اندر جڑے چھپے صغیرہ گناہ نے چہرہ دھون نال اللہ اے گناہ بھی معاف فرما دیندے نے۔ پھر بازو دھوندا ہے، سجا بازو دھوندا ہے، کھبا بازو دھوندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اے کونیاں تو جیڑا پانی نچڑدا ہے نا انہاں قطریاں دے نال میرا رب باواں دے گناہ بھی سارے معاف فرما، صغیرہ گناہ معاف فرما چھڑ دے نے۔ پھر ہاتھ گلے کر کے سر دا تے کنا دا مسا کردا ہے۔ فرمایا جدوں کنا دا مسا کردا ہے اے دے کنا دے جڑے صغیرہ گناہ نے رب اے بھی معاف فرما دیندے نے۔ او تو بعد کی کردا ہے والا پیر دھوندا ہے، بولو کی کردا ہے؟ میں وچوں کم چھڈ نہیں گیا، چھڈ گیا تانوں پتہ ہی نہیں لگا۔ سر دا تے کنا دا مسا کر کے پھر او تو بعد کی کرنا سی؟ پیر دھونے نے نہیں، وچ کو ہور بھی کم ہے، وہ نہیں کرنا ویلے آج جڑے کرتے نے پھر انہوں نے پوچھو کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کنا دا مسا کرن تو بعد کئی لوگ میرے پائی گردن دا مسا کرتے ہیں، اے میرے نبی تو ثابت گج کے بولو ثابت، اس واسطے کم نہیں کرنا۔ فرمایا سر دا تے کنا دا مسا کر دے، کنا دے صغیرہ گناہ معاف ہو جاندے نے۔ او تو بعد سجا پیر دھوندا ہے، انگلیاں دا خلال کر دے، کھبا پیر دھوندا ہے، انگلیاں دا خلال کر دے، اللہ دوواں پیراں دے بھی صغیرہ گناہ معاف فرما چھڑتے نے۔ فجر لے وضو کر سارے صغیرہ گناہ معاف، ظہر لے وضو کر سارے صغیرہ گناہ معاف، عصر لے وضو کر سارے صغیرہ گناہ معاف، مغرب لے وضو کر سارے صغیرہ گناہ معاف، عشاء لے وضو کر سارے صغیرہ گناہ معاف۔ اوے اونے گناہ تو کردا نہیں جننے رب نال نال معاف کری ہوندے۔ اے پتہ یہ گناہ معاف کیوں ہوئے نے؟ اے وضو کر دے میرے نبی دی سنت دے مطابق کر دے، وضو کر دے میرے نبی دے طریقے دے مطابق کر دے، وضو کر دے میرے پیغمبر دی اتباع دے اندر کر دے۔ اس اتباع رسول دا، سنت رسول دا، محبت رسول دا رب نے مول پایا۔ تو میرے نبی دے طریقے دے مطابق وضو کرنے، میں تیرے گناہ معاف کردہ جانا۔ اور ایک اور سنت عمل کر دے، وہ سنت کی ہے وضو مکمل کر دے تے ہن دعا پڑھ دے۔ کی پڑھ دے؟ اشہد اللہ الہ، جنہاں نوں آندا او تے پڑھو ہاں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور میں جی تو وضو کر دے کلمہ پڑھ دے، کلمہ پڑھ دیا انگلی نہیں چکنی، آسمان وال نگاہاں بھی نہیں اٹھانیاں، نہ نگاہاں اٹھانا کسے صحیح حدیث تو ثابت ہے، نہ انگلی اٹھانا کسے حدیث صحیح تو ثابت ہے۔ اے وضو کر دے، وضو کر کے سنت رسول دے مطابق کلمہ شہادت پڑھ دے، آسمان تو آواز آندی او میرے بندیا میری جنت دے 8 دروازے کھلے نہیں، جدے جو جی کر دئی میری جنت دے داخل ہو جا۔ کیوں جی اللہ دے نبی نال محبت کرن دا مول پیا کہ نہیں پیا؟
رب دے نبی نال پیار کرن دا مل پیا کہ نہیں پیا؟ گناہ بھی معاف ہوئے تے جناب اللہ دی محبت بھی نصیب ہوئی، رب دا پیار بھی نصیب ہویا تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت نو جنت بھی ملنی ہے تے میرے نبی نال انج پیار کرن نال ہی ملنی جے۔ اب دیکھو نا بڑی مشہور حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او لوگو کلو امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت دے اندر جائے گی پر جن نے جنت جان تو انکار کر دیتا انہیں نہیں جے جانا۔ صحابہ آندے نے من ابا یا رسول اللہ، اللہ دے نبی کیڑا بد نصیب ہے جڑا آپ ہی آکھے میں جنت دے اندر داخل نہیں ہونا، جڑا آپ ہی آکھے میں جنت دے اندر نہیں جانا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جن نے میری اطاعت کی تھی ہر کام دے اندر جن نے میری اطاعت کی تھی وہ تے جنت دے داخل ہوئے گا تے جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت دے جان تو انکار کر دیتا۔ پتہ لگا جنت جو ہو جائے گا جیڑا میرے نبی نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرے گا، میرے نبی نال ساری کائنات تو ود کے پیار کرے گا، وہی میرے نبی دے نال انشاءاللہ جنت جائے گا۔ تے محبت ہو کر دے، پیار ہو کر دے جیڑا میرے نبی دے طریقے نو مند ہے، حدیث نو مند ہے، سنت نو مند ہے، ہر کم دے اندر میرے نبی علیہ السلام دی تابع داری کر دے، اے جدو انشاءاللہ میرے نبی جنت جان گے تے اسی بھی انشاءاللہ نال ہوواں گے، کہو انشاءاللہ۔ اوے اسی نبی پاک دی سنتاں تے عمل کرنے والے ہیں نا سارے، اور سارے کرنے ہیں نا انشاءاللہ۔ یا اللہ جڑے وچوں ٹھلے نے انہاں نوں بھی کرن دی توفیق عطا فرما، ربا سانو بھی نبی پاک دی ہر سنت منن دی توفیق عطا فرما، نبی پاک نال سچی محبت ساری کائنات تو ود کے کرم دی توفیق عطا فرما۔ جدوں اساں جانا ہے نا میرے نبی پاک دے نال تے نبی علیہ السلام نے جا کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹانا ہے تے سوال کرنے والے سوال کرنا ہے، جی کون؟ آپ نے فرمانا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں آکھنا ہے جناب اہلا و سہلا، تسی آئے ہو میں دروازہ کھول دیتا، مینوں آرڈر ہے سی جب تک میرے محمد نہ ہون تو دروازہ نہیں کھولنا، تسی آئے ہو میں دروازہ کھول دیتا ہے۔ تے کسے اہل زبان نے دا معنی کیتا ہے میرے پیغمبر جنت جد دروازہ کھٹکھٹان گے نا دربان پوچھے گا جی کون؟ آپ فرمان گے میں محمد، میں محمد۔ پڑھ چھڑو درود، پہلی گل بھی یہی سی تے اخیرلی بھی یہی ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شعر پڑھن دا مطلب ہے نہیں کہ درود نہ پڑھو، میں محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دا جایا اور جلدی نال دروازہ کھولو میں امت نال لے آیا۔ کیوں جی میرے نبی نال جنت جانا ہے، جنہیں جنہیں جانا ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ، تے پھر سنت عمل کرنا ہے انشاءاللہ، حدیث تے عمل کرنا ہے، میرے نبی نال پیار کرنا ہے، ساری کائنات و ود کے کرنا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔ جی دانی شہیدی ترجمہ سورۃ النجم دی چارہ ماشاءاللہ۔ آندے نے قرآن سنا دیو، یہ بھی شکر ہے آندے نے قرآن سنا دیو، نہیں تو اکثر آندے نے بابے دا کلام سنا دیو، اوہ مینوں گھٹ ہی آندا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم
دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى